اہم خبر شامل کریں گے۔ گیلپ سروے 2025 میں پاکستانی معیشت کی درست سمت میں پیش رفت کے واضح اشارے سامنے لگے، جبکہ حالیہ گیلپ سروے کے مطابق پاکستان میں کاروباری اعتماد میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ ملکی معیشت درست سمت پر گامزن ہے۔ پاکستان کا کاروباری اعتماد 6 ماہ میں 10% بڑھا ہے۔ کاروباری صورتحال غیر یقینی ہونے کا تاثر 7% کم ہو چکا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے، قیمتی رائے جاننے کے لیے معاشی تجزیہ کار عابد سلیری نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ عابد صاحب قیمتی وقت دینے کے لیے آج نیوز کو۔ آپ سے جاننا چاہیں گے، گیلپ سروے 2025 کی اب یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے جس میں واضح اشارے ہیں کہ پاکستان بہتری کی جانب بڑھنے لگا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے اس میں جو میجر ایک گیم چینجر ہے وہ پاکستانی معیشت پہ جو بڑھتا ہوا اعتماد ہے اور جو اکانومی پہ جو انسرٹینٹی تھی اس کا خاتمہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ 2 سال قبل روزانہ صبح اٹھتے تھے تو روپے کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں گری ہوتی تھی، شرح سود ہر میٹنگ میں بڑھتی چلی جا رہی تھی، انفلیشن جو ہے وہ قابو میں نہیں آ پا رہی تھی، امپورٹرز کو اپنی ایل سیز کھلوانا مشکل تھا، یہاں پہ جو انویسٹرز تھے ان کے لیے اپنے ڈیویڈنڈ باہر بھیجنا چیلنج بنا ہوا تھا، اور ہر جو چیز جو پاکستان میں امپورٹ ہو کے آتی ہے وہ اس کی قیمتوں کو پر لگ گئے تھے۔ تو آج جب ہم دیکھتے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر کافی اطمینان بخش جگہ پہ ہیں، جو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہے یا مسلسل دوسرا پروگرام ہے اسٹینڈ بائی پروگرام کے بعد، جو کہ گورنمنٹ اپنے جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ اپنی کی گئی تمام کمٹمنٹس کو پورا کرے، بھلے وہ کتنے ہی چیلنجنگ اور ٹف کیوں نہ ہوں، اور سب سے بڑھ کے کہ آپ کو جو فسکل ڈیفیسٹ ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ کا یا ڈالرز کا، وہ ساری چیزیں جو ہے اس میں ایک ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے، اور یہی ٹھہراؤ جو ہے اس کی جانب اس کانفیڈنس انڈیکس رپورٹ میں اشارہ کیا گیا ہے، اور یہی وہ ٹھہراؤ ہے جس کی طرف چند روز پہلے ایک اور رپورٹ جو آئی تھی کہ غیر سرکاری تنظیم کی، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اور یہی وہ ٹھہراؤ ہے جس کو آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے ابھی جو ملاقات ہوئی دبئی میں وزیر اعظم کے ساتھ ان کی، تو انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگلا جو بجٹ پیش کرنا ہے حکومت نے، وہ ایک اپرچونٹی ہوگا ان تمام اقدامات کو مزید سولیڈیفائی کرنے کے لیے اور اس کے ثمرات عوام تک پہنچانے کے لیے کہ اس سارے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو کیسے گراس روٹ پہ ٹرانسفر کر سکیں۔ تو عابد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رپورٹس تو اس طرح کی اب سامنے آنے لگی ہیں جو کہ پازیٹیو امیج کریٹ کر رہی ہے پاکستان کا، لیکن عوام اس وقت پھر بھی شکوے شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں، انہیں کچھ سستا مل نہیں رہا ہے، تو کس طرح سے ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ 2 علیحدہ اسٹریٹجیز اور پالیسیز ہیں، ایک ہے آپ کا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اور دوسرا ہے کہ اس کے ثمرات عوام تک پہنچانا، کہ روزگار کے مواقع کیسے پیدا ہوں، قوت خرید میں کیسے اضافہ کیا جائے، غربت کے خاتمے کے لیے کون سے اقدامات کیے جائیں۔ مہنگائی جو ہے گو کہ قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس رفتار سے نہیں جتنا کہ آج سے چند ماہ قبل یا 1 سال قبل ہو رہا تھا، اور یہی اب وہ جو میں نے کہا کہ ایک لانچنگ پیڈ ہے کہ اگلا جو بجٹ آئے گا وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ اس اسٹیبلٹی کو بھی برقرار رکھا جائے اور اس کے ثمرات آہستہ آہستہ عوام تک پہنچائے جائیں۔ بہت شکریہ۔ معاشی تجزیہ کار عابد سلیری ہمارے ساتھ موجود تھے، اب تک قیمتی وقت اور قیمتی رائے سے آگاہ کر رہے تھے۔ گیلپ سروے 2025 میں پاکستانی معیشت کی درست سمت میں پیش رفت کے واضح اشارے ملے ہیں۔ حالیہ گیلپ سروے کے مطابق پاکستان میں کاروباری اعتماد میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔